چنگیز خان کو لقب جو ملا چنگیز خان کا، وہ کیسے ملا؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا شروع میں ہی جیسے اس کی ماں نے کہا تھا کہ یو ہیو بن بیسٹورڈ اپون اس تھرو ہیون، وہ آخر تک اس کے ساتھ رہا. سب لوگ یہی کہتے تھے، سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ، حالانکہ وہ تو ان چیزوں کو مانتا بھی شاید نہیں تھا، لیکن اس چیز کو ضرور مانتا تھا کہ ہی ہیز بن ڈیسٹینیڈ تھرو ہیون ٹو بیکم دا چیف. اسی لیے وہ چنگیز خان کا لقب بھی اسے ملا ہے. کیا چنگیز خان کے مخالفوں نے چنگیز خان کو ہرانے کے لیے جادو کا بھی سہارا لیا؟ اچھا، مجھے کسی بہت اوتھینٹک کتاب میں یہ چیز ملی نہیں ہے، کیونکہ وچ ہنٹنگ کا کوئی تصور یا یہ جو جادو ٹونے کا کوئی تصور مجھے منگولیا میں ملتا نہیں ہے، اور شاید ٹرائبل سوسائٹیز میں کوئی ایسا تصور نہ بھی ہو، کیونکہ یہ تھوڑے فیوڈل دور کے تصورات ہیں، یہ جادو کرنا اور کوئی چیزیں پھونکنا اور علم وغیرہ کرنا. کوئی ایسا، اس کی ایک وجہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ چنگیز خان خود کسی تقدیر پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اس چیز پہ نہیں رکھتے تھے کہ ہاں انسانی زندگی کی جو پرٹیکولیرٹیز ہیں ان میں کوئی آسمانی قوت انوالو ہے. اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ نو ون فرام دا ہیونس کین چینج بلیک انٹو وائٹ اینڈ وائٹ انٹو بلیک. اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ ہلا جلا نہیں سکتے. تو اس لیے جادو ٹونے کے اوپر بھی یقین رکھنا ان کا کوئی ایسا آئیڈیا نہیں ہے کوئی جو اچھا، یہ جنگ سے پہلے ماؤنٹین پہ چڑھ کر آسمان سے دعا مانگتا تھا، وہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اس کا ایک دوست تھا جموکا، جو اکٹھے مل کے یہ لوگ جنگیں بھی لڑتے تھے، جو ٹرائبل برادر تھا اس کا، ہاں خون دیا تھا ایک دوسرے، خون، بالکل. لیکن ایک وقت آیا جب وہ حسد کرنا شروع ہو گیا تیموچن سے، اور حسد کی آگ میں جلتے جلتے یہاں تک ہوا کہ تیموچن کے جو کچھ بہت زبردست واریئرز تھے ان کو بوائل کر دیا گرم پانی میں، اس نے زندہ بوائل کر دیا. جموکا نے، اس حد تک نفرت کرتا تھا وہ اس سے. اس وقت وہ غصے کی، شدید غصے کی حالت میں، کنفیوژن کی حالت میں، ڈیسپریشن کی حالت میں، یا انڈیسائسونیس کی حالت میں، کہ وہ یا بے بسی اور لاچاری کی حالت، جب یہ کیفیتیں ہوا کرتی تھی، پھر وہ اس پہاڑ پہ جاتا تھا اور پہاڑ پہ جا کے کچھ سوچتا تھا، میڈیٹیٹ کرتا تھا. شاید اب دیکھیے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تاثرات کو چھپانا چاہتے بھی ہیں، چھپانا جانتے بھی ہیں. بات بات پہ روتے بھی نہیں ہیں، بات بات پہ ہنستے بھی نہیں ہیں. اپنے ڈیسیجنس کو اپنے تاثرات کے ذریعے آپ تک کنوے نہیں کرتے، پہنچاتے نہیں ہیں، کہیں آپ ریڈ نہ کر لیں. یہ تمام بڑے لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے، ورنہ وہ بڑے بنتے نہیں ہیں. جو لیڈر ہے خاص طور پر اس کے، تو تیموچن بھی ایسا ہی تھا. چین کو شکست دینے کے لیے کیا تیموچن نے دیوار چین جو ہے وہ پاٹ کی تھی؟ ہاں، دیوار چین کا اس نے محاصرہ، اس کی ایک ٹیکنیک ہوا کرتی تھی سیج. بہت سی ٹیکنیک تھیں اس کی. سرکل کر لیا کرتا تھا اپنے دشمنوں کو، آگ لگا کے بھٹکا بھی دیا کرتا تھا، مختلف سمتوں سے اٹیک کیا کرتا تھا، اسپونیج کے ذریعے کنفیوژن پھیلا دیا کرتا تھا. مطلب اسی کے اپنے بندے ہوتے تھے جو شہر کے اندر جا کے کنفیوژن پھیلا دیا کرتے تھے دروازوں پہ کھڑے ہو کے، اور بھٹکا دیا کرتے تھے غلط اطلاعات دے کے. وہ ساری ٹیکنیکس یوز کرتا تھا. ایک جو اس کی ٹیکنیک تھی وہ سیج کی ٹیکنیک تھی، جو سب سے اہم تھی. اس میں ہوتا کیا تھا؟ اس میں یہ کہ آپ نے تو قلعے کی دیواریں اونچی کر لی. خوارزمی امپائر نے بھی یہ کیا تھا کہ بہت اونچی دیواریں کر لی، بہت بڑی فصیل بنا لی، اور اندر سب لوگوں کو پروٹیکٹ کر لیا. آپ جو دیوار کے اوپر آنے کی کوشش کرے گا، آپ نے بھی اگر روہتاس فورٹ گئے ہوں، یا روہتاس خاص طور پہ اس کی مثال ہے، وہاں فصیل میں جگہ بنی ہوتی ہیں جہاں سے پگھلتا ہوا مادہ، سیال مادہ پھینکا جاتا ہے، جو اوپر آ رہی ہوتی ہیں فوجیں، ان کے اوپر تیر برسائے جاتے ہیں، گرم پانی پھینکا جاتا ہے تاکہ وہ جھلس جائیں. وہ ایرانین نے جو فصیل بنائی اس میں بھی یہ سب تھا، اور چینیوں کے ہاں بھی تھا. لیکن صبر اس کا بہت بڑا، پیشنس آپ سے ون ورڈ اگر آپ اس میں کوئی تعریف کرنا چاہتے ہیں موچن کی تو پیشنس. اس نے سیج کیا چائنا کو، دیوار بہت اونچی تھی، دیوار کو پار کرنا بھی مشکل تھا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میں اس وقت اٹیک کروں گا تو میرے اوپر پانی پھینکیں گے، یا سیال مادہ پھینکیں گے، یا پگھلا ہوا کچھ ایسا سیال مادہ پھینکیں گے، وہ جھلس جائیں گے میری فوجیں. اس نے سیج کر کے پانی کا راستہ روک دیا، کھانا پینا روک دیا، بھوک میں انوالو کیا، بہت زیادہ بھوکا رکھا. آہستہ آہستہ جب بھوک بڑھنے لگی تو لوگ اپنے حکومت کے خلاف ہوئے، اور آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، قتل و غارت شروع ہو گئی. اب یہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اس وقت بغاوت کا ماحول ہے چین کے اندر،
پھر اس نے اپنی فوج کو سکھایا ہوا تھا کہ کتنی تیزی سے اٹیک کرنا ہے آپ نے. تیموچن کا اگر کوئی وار اسٹریٹجی میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی تیز اٹیک کرنا. مطلب یہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ اس کے گھوڑے چشمہ زدن میں بھی طے کرتے تھے خبر پہنچانے. اوگیدائی کی جو خبر پہنچانی تھی ایسٹ یورپ میں, تو 400 کلومیٹر کا فاصلہ میرا خیال ہے اس نے 3 دن میں طے کر لیا تھا. تو ایک تو گھوڑے بہت تیز, پھر لوگ ایسے تھے کہ ان کی ٹیکنیک تھی کہ وہ بہت جلدی سے حملہ کرتے تھے برق رفتاری سے. وہ گئے, ماحول پہلے سے خراب تھا, بھوک کا عالم تھا, بغاوت کے آثار تھے, اوپر سے ان کا حملہ, تو انہوں نے اینٹ سے اینٹ بھی زیادہ بیجنگ کی, بہت برے حال کیے. پھر جو ملک ریشم اور تجارت اور اجناس کلچرل ہب تھا, جو جہاں ڈانس, میوزک, آرٹ, کلچر, فنون, ہر چیز ڈیولپ ہو رہی تھی, پنپ رہی تھی, انہوں نے سب ملیا میٹ کر دیا. جنگ میں پھر وہی اصول تھا تیموچن کا بھی کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. بیجنگ کا اصل میں اس نے حال کیا کیا تھا؟ تباہ کر دی تھی, آگ لگا دی تھی, لوگوں کو قتل کر دیا تھا, عورتوں کی آبرو ریزی بہت زیادہ کی اس کی فوج نے. وہ مطلب جو غیر قوم کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ کیا اس نے. بیجنگ کے بعد اس کا کیا نیکسٹ منزل تھی؟ جہاں بھی گیا وہاں, اب آپ نے دیکھا کہ بعد چائنا میں پھر اس کے بعد قبلائے خان کی حکومت آ گئی اور اس نے پھر ریکنسٹرکشن کا عمل شروع کر دیا. پھر بہت بڑے بڑے محلہ, مارکو پولو کی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ قبلائے خان بہت بڑے بڑے محلات تھے جو کہ سجے ہوتے تھے سامان تعیشات سے. تو اس کا مطلب اس نے دوبارہ بحال کر دیا اس پورا اسٹیٹس چائنا کا.